بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمے کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر ہو یا کسی بھی بیماری کوئی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمات میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ بھی اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت ہی طاقتور ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے اور بیماری جو انسانوں کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے مختلف علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبدالمطلب بے حد پریشان ہوئے کہ آخر کیا کریں، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ ہر دوا اور علاج ناکام ہو چکے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے نے حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ اے سردار مکہ، فکر نہ کرے، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو نہایت قابل ہے، دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا تو دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس طبیب یعنی راہب کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب اس دروازے پر پہنچے تو وقت شام کا تھا، دروازہ بند تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں پوچھا تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ محترم عزیزو، حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر پر ہیں لیکن دروازہ اب نہیں کھولیں گے کیونکہ وہ کئی دن کے لیے بہت مصروف ہو جاتے ہیں اور دروازہ بند کر کے ایک مقررہ وقت تک باہر نہیں آتے۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہے اور پتہ نہیں کب کھلے گا، بعض اوقات ہفتوں یا مہینوں تک دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بڑے افسردہ ہوئے، دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے اور راہب نیچے دب جائے۔ اسی خوف سے راہب فوراً باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو حضرت عبدالمطلب کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا، سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، یہ میرا پوتا بیمار ہے، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ہر علاج کیا لیکن آرام نہیں آیا، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر دوا کریں اور دم بھی کریں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ اندر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھنے لگے۔ کبھی کتاب کو دیکھتے، کبھی چہرے کو دیکھتے، کبھی نظر صحیفے پر ڈالتے، کبھی زلفوں کو دیکھتے، یہاں تک کہ سر سے پاؤں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ پھر یکدم قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترم عزیزو، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا مگر راہب نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معرفت سے پہچان لیا
کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت انہیں دی گئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اب اس کام کی طرف توجہ دیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ راہب نے پوچھا، کون سا کام؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کریں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گناہگار کے پاس آئے ہیں، اپنے طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، شفا دینے والے کو دوا مانگنے والے کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبدالمطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اور اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، ساری کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسے یوں لے کر نہ پھرو، کہیں کوئی یہودی اسے تکلیف نہ دے دے، اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ محترم عزیزو، حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج تو خود نبی پاک کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، سردار مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگا دیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئی، جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا اور چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جسے بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا ہیں جو پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرائے اور کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری، آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادات کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ نہایت متوازن بھی تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام 2 وقت موجود نہیں تھا، ہاں لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی دل سے آپ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں تھا، اور اگر کچھ ہوتا بھی تو صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ عطا کیا جاتا تو وہ خود اپنے لیے بچانے کے بجائے امت پر لٹا دیتے، کبھی کسی فقیر کو خالی نہ لٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ محترم عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، عزت دی، محبت دی، شفقت دی۔
اور یہی وہ خصلت تھی جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا۔ کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت بھرا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا۔ محترم عزیزو، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فقر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کس طرح ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ سادگی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبت بانٹیں۔ محترم عزیزو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقعتی کو خوب واضح کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا جس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں، اسے لے کر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اچھا، کیا تم اسے مفت لینے کے لیے راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی عیب دار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں اور یہ تو مرا ہوا بھی ہے۔ محترم عزیزو، دیکھیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے وقتی اور کم حیثیتی کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم عزیزو، محرم الحرام برکت کا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، ان دنوں میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا وقت ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا وقت ہے۔ جان لیجئے کہ یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، جو بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اسے انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھیں تو ساتھ محمد رسول اللہ پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محترم عزیزو، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو اور لا علاج مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ محترم عزیزو، یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ درود پاک: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو ایک مکمل تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے۔ مکمل 100 دانے والی تسبیح پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ جب آپ 99 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخری دفعہ آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے پاس سے انعامات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے، بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں، جیسا کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل حاکم الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار بن جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے اور کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہو جائے گی اور دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسوں اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔